کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا اور عالم ارواح میں ہم سب کو جمع کیا، نیک بھی، بد بھی، اچھے بھی، برے بھی، مومن بھی، کافر بھی، امیر بھی، غریب بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، سب کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا۔ سب سے پہلے آقائے مجہر سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بلا کا نعرہ لگایا، بے شک کیوں نہیں جو ہمارا رب۔ اور پھر یوں کہیے کہ آقا کریم کی دیکھا دیکھی آپ نے اور ہم نے بھی اللہ کو اپنا رب ماننے کا اقرار کیا۔ اب انسان وہاں اللہ کو اپنا رب مان چکا، اس سے اپنی بندگی کا رشتہ تسلیم کر چکا، اب وہ عالم ارواح سے جب آتا ہے عالم اجسام میں، تو یہاں پر اس عالم کی کچھ پابندیاں ہیں۔ ذرا آواز تھوڑی کم کر دیجیے بھائی، ذرا مہربانی کیجیے، آواز تھوڑی کم کر دیجیے۔ اس عالم کی کچھ مجبوریاں ہیں، یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، نگاہوں پر حجاب ہے، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں تک نگاہ کی رسائی نہیں۔ ہمارے لاشعور میں ایک خلش ہے، ایک ہستی ہے جس کو رب مانا تھا، اور وہ ہے کہاں؟ وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس کو کھوجنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ وہ ہماری خلش، ہماری کسب، وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتی۔ اب اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو مثلا صحرا سے گزرتے ہیں، صحرا کی وسعت کو دیکھ کر مغلوب ہوتے ہیں، سنہری تینوں کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتے ہیں، اور ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ کہیں یہ تو خدا نہیں۔ لیکن اتنے میں جب پہاڑوں سے گزر ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ وہ ٹیلے تھے، پست تھے، یہ پہاڑ ہے، یہ بلند ہے۔ وہ ریت اور مٹی تھی اور یہ پتھر ہے، اور پتھر طاقت کا مظہر ہے اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے۔ جو پہاڑوں کے اندر کر و فر ہے، ہیبت ہے، جاہ و جلال ہے، وہ تو ٹیلوں میں نہیں ہے، تو پھر یہی خدا ہوگا۔ انسان پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ پتھروں کو خدا مان لیتا ہے۔ پھر اس کا تجربہ بتاتا ہے کہ جو آگ ہے وہ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے آگ کی طاقت پتھر سے زیادہ ہے، جس کے سامنے پتھر پانی ہو جاتا ہے، بے حقیقت ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کی کیا کہیں؟ پھر آگ اس قابل ہے اس کی پرستش کی جائے، وہ وہاں پر ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جب وہ سمندر سے گزرتا ہے تو حد نگاہ تک پانی ہی پانی، وہ بے حد و بے حساب پانی۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ اتنا بے شمار پانی ہے، آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی، تو پھر یہ اس کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، تو یہ اس قابل ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر جب 14ویں کا چاند چڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چاند کے اثر سے سمندر کے سینے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹے کی کیفیت ہو جاتی ہے، مد و جزر کا عالم ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چاند اتنا طاقتور ہے کہ اتنی دور سے سمندر پر اتنا اثر ڈالتا ہے، اس طرح غالب اور حاوی ہو جاتا ہے کہ سمندر کی موجیں بے قابو ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ پھر چاند کی طاقت کی کیا کہتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے چاند تو پھیکا پڑ گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے۔ اب سورج کے سامنے چاند کا چراغ جلتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو جاہ و جلال، جو خیرگی کی کیفیت، جو آب و تاب سورج میں ہے، وہ چاند تو اس سے محروم ہے، تو پھر سورج اس قابل ہے، اس کو خدا مانا جائے۔ وہ اس سے بندگی کا رشتہ جوڑنے لگتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ آج تک میں نے جس کو خدا مانا ہے
وہ سب اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو سجدہ کیا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کی عبادت کی تھی اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کو خدا مانا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ دولت ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کے آگے سر جھکایا تھا اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلاتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ پھر یہی خدا ہوگا، یہی معبود ہوگا، یہی مسجود ہوگا، یہی پوجا کے لائق۔ لیکن یارو پھر عجیب منظر ہے، جس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور جس کی عبادت کا تصور دل میں بسا کے یہ وہاں پہنچتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے۔ کیا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے؟ جس کو سجدہ کرنے آیا ہے وہ تو خود سجدہ ریز ہے۔ جس کی عبادت کا خیال لے کے آیا ہے وہ تو خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے۔ یا وہ پھر اس پر یقین اور علم و آگاہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ ہستی جس کو خدا مانتی ہے پھر اس کے سوا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یارو ہمیں رب کا پتہ چلا ہے تو بارگاہ رسالت میں آگے چلا۔ حضرات مکرم، اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو مشرکین ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، کچھ درختوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، چاند سورج کو بھی خدا مانتے ہیں۔ یعنی وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے خداؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے؟ یہ منوانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا یارو۔ دراصل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، معبود نہیں، مسجود نہیں، پوجا کے لائق نہیں، پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں، میں تو خدائی کا دعوے دار نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشاروں پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جن کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، رحمت کہتے کسے؟ رحمت کیا ہے؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے جو اپنے بچے سے کہیں جاؤ بیٹے ذرا 2 کلو رحمت تو پکڑ لاؤ بازار سے؟ ہم زبان سے رحمت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن یہ تو ایک لفظ ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہوگا، مطلب ہوگا۔ تو جب ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھ لے کہ جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو رحمت بول کے کیا سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مال دولت، زمین جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، کر و فر، تمتراک، آن بان، یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے۔ اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 60-70 سال، بہت ہوا 90-100 سال۔
یا اگر کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے چلے ہیں تو چلو 100 150 سال، اس سے آگے کی تو کوئی بات نہیں بنتی۔ اور آخرت میں کتنا رہتا ہے؟ ہمیشہ۔ اگر ہمیں ہمیشہ کا مفہوم آتا ہو تو اس کے مقابلے میں 100 150 سال کیا، کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں پر چند برس رہنا ہے اس کے لیے ساری تگ و دو، کوشش و کاوش، محنت، مشقت اسی کے لیے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ بہرحال سوال یہ تھا کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ حضرات مکرم، دراصل رحمت کہتے ہیں اس بات کو کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ ممکن ہے یہ بات آپ کو بہت چھوٹی اور ہلکی لگ رہی ہو، لیکن میں اس کو اپنے انداز سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ جو رب ہے، قرآن مجید میں اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ اپنے رب کے لیے مثالیں پیش مت کرو، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جو تمہارا رب ہے وہ ہر مثال سے عبارت ہے، تمہارے تجربے اور مشاہدے سے ماورا۔ لیکن جب ہمیں سمجھانے کی مجبوری کے تحت مثال پیش کرنا پڑی تو ہمیں کہا گیا کہ وہ جو رب ہے نا تمہارا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ماں کی مثال دی گئی، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ معاف کیجیے، میں اس وقت ماں کی عظمت پر کلام نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ادھر گیا تو بات دور نکل جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں۔ تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟ اچھا، ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے خطا کا بھی امکان ہے۔ وہ کسی چیز کو ہمارے لیے بہتر سمجھتی ہو، بہتر نہ ہو، بری ہو۔ وہ کسی چیز کو ہمارے لیے برا سمجھتی ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہو۔ یارو اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، کیا اس سے بھی غلطی کا امکان ہے؟ نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو کچھ وہ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اگر ہم نے اس سے سرکشی نہیں کی، بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، حکم دونی نہیں کی، اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، تو جو کچھ وہ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ سوچیں کہ جی وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، بچے بلک رہے ہوتے ہیں، اب یہ بھی اس نے ہمارے لیے چاہا، اس کو بھی ہم اپنے لیے اچھا سمجھیں۔ بس کروں گا یہ تو سوچ کے زاویے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمیں رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ معلوم ہے، اگر اس نے ہمیں مال دولت دی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد دی اس کا حساب دینا ہے، اگر اس نے ہمیں کوئی عہدہ، منصب، طاقت و اقتدار عطا فرمایا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے اور منصب کو لوگوں کے، عوام کے لیے، مخلوق خدا کے لیے ہم نے نفع بخش بنایا تھا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھا تھا، ان کے مسائل حل کیے تھے، یا ان کو زخم لگائے تھے، ان کو دکھ دیے تھے، ان کے حق چھینے تھے۔ ہر چیز کا حساب تو دینا ہے۔ اولاد ملی تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنی اولاد کو کیا رزق حلال پہ پالا تھا، کہ ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا۔ ہر چیز کا حساب تو دینا ہے۔ حضرات کرم، اگر میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں، دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی تمہیں 1000 روپے دیے تھے، بتاؤ کہاں خرچ کیے؟ ذرا تم بھی بتاؤ تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 والے کے لیے۔ آج کل 1000 روپے بےچارے تو کسی حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یارو ذرا سوچو، ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، پریشان ہے، رب کی بارگاہ میں شکو شکایتوں کے دفتر بھی کھولتا ہے کہ مولا وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو تیرے منکر ہیں، مولا ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ ان کے پاس مال دولت کے ایسے انبار ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو روزانہ نیا ہوائی جہاز خرید کے دے تو اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اور یہاں پر عالم یہ ہے کہ بچے اگر موٹر بائک کی فرمائش کرتے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کیا کرے، کیسے دلوائیں؟ تو مولا یہی انصاف ہے، ہم تجھے ماننے والے، تیرے نام کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، مولا ہم ترستی سے سکتی ہوئی زندگی گزارے اور وہ تیرے منکر عیش و عشرت کریں،
ہو سکتا ہے کہ رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ اس غربت سے تنگ تو ہے، زندگی سے عاجز تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ چند روزہ زندگی اس پریشانی میں گزارنے کے اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتا یارو اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمیں کیا پتا۔ تو ہمارا کام، بندے کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، اس سے بہتر ہمارے لیے کون سوچ سکتا ہے۔ اچھا، سوچ کے زاویے بھی ماشاءاللہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ جناب حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کی حق کھا لیا کرتے تھے، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، رقم دبا لی، عورت بھگا لی، اس طرح کے حرکتیں۔ ایک دن ان کو سمجھانے بیٹھے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ حرکتیں وہ کرتے ہو تم۔ کہنے لگا کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیوں مجھے سزا دینے لگا، وہ کیوں میرے ساتھ کوئی ایسی چیز جو میرے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ کرنے لگا، تو میں تو اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم صرف ایک بات بھول گئے، اگر وہ یاد رہتی تو ایسی عجیب حرکت نہ کرتے۔ شاید اس نے اس باتوں پہ بہت سے اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو چپ کرایا تھا، تو سمجھ رہا تھا مجھے بھی اس طرح ہینڈل کر لے گا۔ میں نے کہا کہ تم یہ بھول گئے کہ وہ جو تم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، جس کا تم حق مارتے ہو اس سے بھی وہ اسی طرح محبت کرتا ہے، یہ بھول گئے۔ تو جب وہ دوسرے بندے سے جس کا تم نے حق کھایا، جس کو دکھ دیا، جس کے ساتھ ظلم کیا، جب اس سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے تو پھر کیا خیال ہے اس پر ظلم کرنے والے کو سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا، نہیں پوچھے گا؟ بہرحال یہ ہماری اپنے سوچ کے زاویے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر میں ذرا سوئچ کروں، کیونکہ ماشاءاللہ گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ 25 منٹ تو ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، تو میں ذرا وقت نکال لوں اور 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اور دوسرا موضوع جو 11ویں شریف کے حوالے سے ہے اس کو بھی ذرا ملا کے چلوں تو نصیحت مکمل ہو جائے۔ حضور غوث پاک کا ذکر آتا ہے تو ہم اہل سنت، ماشاءاللہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ ان کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے آج کل، اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس آپ دیکھیے جو بھی محفلیں ہوتی ہیں ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، ہم کرامتیں ماننے والے ہیں، ہم کیڑے نکالنے والے نہیں، باتیں بنانے والے نہیں، اعتراض کرنے والے نہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، اور اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق صحیح جواب دینے والے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ میں سفر میں تھا ٹرین پہ، تو اسٹیشن پہ جو لوگ سی آف کر رہے تھے جب وہ چلے گئے اور ٹرین چل پڑی، تب کمپارٹمنٹ میں بیٹھا تو آس پاس نظر دوڑائی، تو جو آس پاس لوگ بیٹھے تھے ان کو دیکھ کے لگا کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جن کا عقیدہ دوسرا ہو ان کے چہرے چغلی کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، طبیعت میں انتباس تو ہوا کہ مقام پھنس گیا، پھر سوچا چلو چند گھنٹے کا سفر ہے، گزر ہی جائے گا۔ ان میں سے لوگ مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے ذرا چٹکی لینا چاہیے، کاظمی صاحب قرآن پر ایمان ہے آپ کا؟ میں نے سوچا کہ کوئی کسی مسلمان سے پوچھے کہ قرآن پر ایمان ہے، اللہ اکبر، شادی اشتعال انگیزی ہے، اللہ غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو یہ مجھے غصہ کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی چکر ہوگا؟ مجھے غصہ دلا کے کوئی مطلب نکالنا چاہتے ہوں گے، الو سیدھا کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہوتا تو الو ہی ہے، تو چلو اس بات کو اسی انداز سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جناب اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، تو یہ کیا سوال ہے کہ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے دراصل پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن میں تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، نفع نقصان اسی کا کے ہاتھ میں ہے، اور آپ تو محفلیں سجاتے ہیں، کبھی مشکل کشا، کبھی یا خواجہ یا تصویر یا غوث یا داتا، اس طرح پکارتے ہیں اور غیر اللہ سے آپ امیدیں استوار کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ ذرا پوچھ لوں، پتہ نہیں آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے قرآن پہ؟
سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ شیطان کو دوست سمجھتے ہیں دشمن؟ کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کہتا ہے ان شیطان الانسان عدو مبین، تو وہ تو بڑا دشمن ہے ہمارا۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچا سکتا تو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ شیطان سے بچو؟ کوئی دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو، دشمن ہو اور بے بس ہو، لاچار ہو، تو پھر بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آستینیں چڑھاؤ اور موقع پا کے پل پڑو اور اگلے پچھلے سارے بدلے چکا لو۔ تو اگر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس سے بچنے کی کوئی تک نہیں، ضرورت نہیں، لیکن اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اس سے بچو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ اچھا رب کائنات نے یہاں پر کائنات میں پہلی بار نظام عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب فرمایا اور یہ بتایا کہ اے لوگوں میرے بندوں یاد رکھو، مجرم اور ملزم کی حیثیت سے ابلیس ہو اور انصاف کرنے والا رب کائنات ہو جس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، لیکن انصاف کرتے ہوئے تمام کائنات کا رب جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں، اور ملزم مجرم کے طور پہ ابلیس ہو، تب بھی وہ صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں سنا۔ اللہ اکبر، اللہ واہ، عدل و انصاف کا پہلا اصول مرتب ہو رہا ہے۔ پوچھا اس سے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات ابلیس پر بھی اپنی اللہ، ممکن ہے آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہے ابلیس پر رحم۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی آج کل ٹی وی پر ایک پروگرام چلتا ہے کون بنے گا کروڑپتی۔ انہوں نے بتایا کہ جی اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو کروڑوں تک بندہ جیت سکتا ہے، اور وہ جواب دینے کے لیے بعض اوقات وہ لائف لائن بھی دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو فون کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، اچھا نہیں اس سے پوچھ لو وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس طرح وہ اس کو جیتنے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ حضرت اکرم رب کائنات نے بھی ابلیس کو موقع دیا، اس کو اشارہ دیا، ہنٹ دیا۔ وہ کیا؟ اس سے گویا ہی فرمایا کہ اے ابلیس میں پوچھ رہا ہوں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو یہ مت سمجھنا کہ تو کہے کہ جی میں تو بڑا عابد و زاہد ہوں، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدے نہ کی ہوں، اور انسان آدم ان کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں اتنا عابد و زاہد ہو کر میں اس کو سجدہ کروں جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اور یہ بھی مت سمجھنا کہ جی میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو ڈگری ہولڈر ہوں، میں تو فرشتوں کا بھی پروفیسر ہوں، اور یہ آدم کی ابھی تخلیق ہوئی، اس کا کیا پتہ نہیں کتنے پانی میں ہے، تو میں اتنا پڑھا لکھا ہو کر وہ اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور یہ خیال بھی مت کرنا کہ جی میں بڑا اعلیٰ ہوں، بڑا افضل ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور اس کا خمیر خواب سے اٹھا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات کری؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے؟ آج کریں تو جائز ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ عظمت تو اسی طرح ہے، سجدہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، آج حکم ہے بیت عتیق خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا۔ اللہ کی عظمت میں کبھی کبھی ہو سکتی ہے نہیں، تو جب اللہ کی عظمت میں کبھی کا تصور نہیں ہو سکتا تو کم از کم اللہ کو تو ہر وقت سجدہ جائز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کوئی طلوع و غروب آفتاب کے وقت یا زوال کے وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو اہل علم ہے اس کو روکیں گے کہ نہیں؟ روکیں گے۔ کیوں؟ وہ کہے کہ جی میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، غیر خدا کی عبادت تو نہیں کر رہا، پھر کیوں روکتے ہو؟ تو اس سے کہیں گے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے بھی سجدہ مت کرو، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک،
ارے تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جب میں نے امر کر دیا تھا، میں نے حکم دے دیا تھا سجدہ کر، اشارہ دے دیا، اس کو سجھا دیا، اشارہ دے دیا، لیکن چونکہ اس نے ملعون و مردود ہونا تھا، اس نے وہی راغیاں ادا کی، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب کی گنجائش تو ابھی بھی تھی۔ اللہ فرما دیتا کہ میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بناؤں۔ آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اجناس و اسمار، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ اسی زمین سے، اسی مٹی سے اگتے ہیں۔ چرغوزے کتنے مہنگے ہیں، اگتے تو اسی مٹی سے ہیں، تو وہ چاہتا ہے، مٹی ادنا ہے، کہ پھل فروٹ، اجناس و اسمار، یہ ڈرائی فروٹ سب اعلیٰ ہے، اس نے ادنا سے اعلیٰ بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ چاہتا ہے ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ فرما سکتا تھا کہ تم مجھ پر یہ قانون لگا رہا ہے، میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ سب نہیں فرمایا۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی تھی، ایک انگوٹھی سونے کی، ایک لوہے کی، کون سی قیمتی ہے؟ لیکن اگر لوہے کی انگوٹھی میں آپ کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی قیمتی ہوگی؟ لوہے والی۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوہے کی انگوٹھی کوہ نور کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے، تو پھر اس خاک کے پتلے کی منہ کا جو حیثیت کا تو اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب بات ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ تو نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، تجھے مہلت دی، لیکن اب تو کہتا ہے میرے نبی سے تو افضل ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے۔ اللہ 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 اس سے اللہ نہیں اللہ۔ پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کہا، نہیں، اس کے لیے جو سنت الہی یہ ہے کہ اس کو یہی کہا جاتا ہے تو مردود ہے، مردود ہے، جنت سے نکل جائے۔ جب وہ مردود و مردود ہوا تو اس نے کہا اچھا مولا اگر مجھے مہلت ملے گی تو میں بھی پھر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کتنی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی، چل قیامت تک کی مہلت دیتی، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، مکر و فریب کے جال بچھا سکے، اپنے چکر میں لوگوں کو ورگلا سکے، بہکا سکے، یہ ساری طاقت اس کو دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پہ تیرا دور نہیں چلے گا۔ یہ ابلیس کو یہ طاقت رب کے کائنات نے، ظاہر ہے ہر ایک کو جو بھی طاقت ملے گی وہ اللہ کی دی ہوئی ہوگی، کہیں سے اور سے مل ہی نہیں سکتی۔ اب ابلیس کو یہ طاقت دی، کوئی چھوٹی طاقت ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، جس میں خون کی طرح گردش کر سکتا ہے، مکر و فریب کے جال بنتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھنساتا ہے۔ یہ بتائیے ابلیس جو ہے کہ اللہ کا دوست ہے؟ بھائی دوست تو ولی ہوتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان ابلیس کو ولی اللہ تو نہیں مانتا ہوگا، اس کو تو دشمن کہہ سکتے ہیں، ملعون ہے، مردود ہے، سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو دشمن کہہ سکتے ہیں، دوست تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر اس سے پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جملے بازی میری عادت نہیں، لیکن اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جملہ ذہن نشین کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ 20 کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور پھر کوئی آپ کو برگلا بہکا نہیں سکے گا۔ یارو صرف اتنا سوچ لو کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اگر شیطان کو، ابلیس کو اس نے ورگلانے کی، اس کے بہکانے کی، دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی طاقت دی ہے تو کیا وہ صرف کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت دیتا ہے، نفع پہنچانے کی طاقت نہیں دیتا؟ اس نے اپنے ولیوں کو، اپنے محبوبوں کو نفع پہنچانے کی طاقت دی۔ یہاں پہ ایک بات اور آئی ذہن میں، بس اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ دیکھیے یہ ابلیس کی طاقت ہے اور قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ ان قید شیطان کان ضعیفا، ابلیس کا داؤ کمزور ہے۔ اصل میں بڑا حیران
پریشان. ابلیس کا داؤ کمزور ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان سے جس کو خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کا داؤ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے جو جواب ملا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ علماء کرام اس سے کہیں زیادہ بہتر جواب عطا فرما سکتے ہیں یقیناً. دراصل بات یہ ہے کہ طاقت اور کمزوری یہ اردو میں کہتے ہیں کہ امور اعتباری ہے، امور اضافی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں یہ ریلیٹو ٹرمز ہے. میرا خیال ہے نہ اردو سمجھ آئی نہ انگلش سمجھ آئی. چلیے پھر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ایک 2 سال کا بچہ الجھ پڑا 6 سالہ بچے سے، کون طاقتور ہوگا؟ 6 سال کا بچہ. وہ 6 سال کا بچہ لڑ پڑا 12 سالہ جوان سے، اب کون طاقتور ہوگا؟ اور 12 سال کے بچے نے وہ جناب پنجہ آزمائی کر دی 20 سالہ سے، اب اور 20 سال کا جو جوان ہے اس نے کہیں پنگھا لے لیا پہلوان سے، اب کون طاقتور ہوگا؟ پہلوان. اسی طرح سوچئے ایک پولیس کانسٹیبل سے الجھ پڑا ریڑی والا، کون طاقتور ہوگا؟ اور وہ کانسٹیبل اس نے جناب کہیں پنجہ آزمائی کر لی ایس ایچ او سے، اب اور ایس ایچ او جناب آ گیا ایس ایس پی کے مقابلے میں، اب یارو کون طاقتور ہے کون کمزور ہے یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب معلوم ہو کہ مقابلہ کس سے. یہ امور اعتباری ہے. ایک ہی شخص کمزور بھی ہو سکتا ہے، وہی شخص طاقتور بھی ہو سکتا ہے. بھئی حریف سے مقابلہ دیکھا جائے گا نا، کس سے مقابلہ ہے؟ تو حضرات مکرم رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، ابلیس ویسے کمزور نہیں ہے، ویسے تو بڑا طاقتور ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والا، جس میں خون کی طرح گردش کرنے والا. لیکن اے لوگوں، اگر تمہیں ورغلانے والا ابلیس ہے، تمہیں بہکانے والا ابلیس ہے، گمراہ کرنے والا ابلیس ہے، تو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے کس کو بھیجا ہے؟ اللہ 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 اللہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر بہکانے والا تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو جس کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ. اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا علی زندہ. یا نبی یا نبی، لبیک یا رسول اللہ لبیک. اے میرے بندو، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اے میرے بندو، اگر تمہیں ابلیس کے داؤ سے تمہیں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو تم زیادہ خوف مت کھاؤ، اس لیے کہ ابلیس کا داؤ کمزور ہے. کیسے کمزور ہے؟ ویسے کمزور نہیں، لیکن میرے محبوب کے مقابلے میں اس کا داؤ نہیں چلتا، اس کا چراغ نہیں چلتا، اس کی بات نہیں بنتی. تو اگر تم میرے محبوب کے دامن میں پناہ لے لو گے تو ابلیس کے خوف سے بے نیاز ہو جاؤ گے. وہ آخر دعوانا